السلام علیکم دوستوں، آج اس ٹاپک پہ میں آپ سے بات کرنے لگا ہوں وہ کبوتروں کی ایک بہت کامن بیماری ہے جس سے تمام دوستوں کو کہیں نہ کچھ دنوں کے بعد پالا پڑتا ہی ہے۔ تو آج کی میری ویڈیو کل والے سوکڑے والی جو میں نے ویڈیو اپلوڈ کی ہے سیم اس طرح کی ڈیٹیلڈ ویڈیو ہونے والی ہے، کیونکہ اس میں بھی کچھ ایسی چیزیں ہیں جو احتیاطی ہیں، ٹھیک ہے، پھر اس کے حوالے سے علاج بھی دیسی بھی ہیں، میڈیکلی بھی ہیں، تو ساری چیزیں آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا۔ تو ہو سکتا ہے تھوڑی سی ویڈیو لمبی ہو، تو آپ نے غور سے اس چیز کو دیکھنا ہے اور اپنے پاس اس چیز کا علاج لکھ لینا ہے۔ تو سب سے پہلے جو احتیاطی تدابیر ہیں وہ آپ کے ساتھ میں شیئر کرتا چلوں۔ تو آپ نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے کہ کبوتروں کے لیے جو اسپیشلی جالوں میں بند رہتے ہیں، میں نے کل یا پرسوں کی ویڈیو میں بھی یہ چیز کا ذکر کیا تھا، آپ نے لازمی طور پہ ان کے لیے مٹی بنا کے رکھنی ہے۔ اگر آپ خود بنا سکتے ہیں یا بنانا چاہتے ہیں تو یہ میری پچھلی ویڈیو جو میں نے کل اپلوڈ کی ہے، میری یعنی ایک دو ویڈیو آپ پہلے نیچے والی سرچ کریں، اس میں موجود ہے کہ مٹی کیسے بنائی جاتی ہے۔ تو آپ نے کبوتروں کو مٹی بنا کے رکھنی ہے، یا آپ کوئی بھی بازار سے بھی بنی بنائی جو یہ کیلشیم کے پاؤڈر وغیرہ ہوتے ہیں وہ آپ یوز کر سکتے ہیں۔ دوسرے نمبر پہ 0 نمبر کی چپس، تھوڑی کالی مرچ پسی ہوئی، یہ خیر اس مٹی میں ہی آ جاتی ہیں۔ تیسرے نمبر پہ ہے جو احتیاطی تدابیر میں آپ کو بتا رہا ہوں، بریڈرز کو 15 دن کے بعد کیلشیم وٹامنز وغیرہ آپ نے لازمی دینے ہیں، اس سے پورٹ بند نہیں ہوتا۔ یہ چیزیں ذہن میں رکھنی ہیں، یہ احتیاطی تدابیر ہیں، یعنی بیماری آنے سے پہلے کچھ چیزوں کا علاج کرنا ضروری ہوتا ہے۔ جب وہ بیماری آ جاتی ہے تو پھر اس کا علاج ہوتا ہے، تو وہ علاج نہ ہو پراپر تو وہ کبوتر مر سکتے ہیں۔ اس کے لیے آپ کو ہو سکتا ہے بیماری کا پر وقت پتہ ہی نہ چلے، تو آپ کوشش کریں کہ احتیاطی تدابیر ایسی کریں کہ آپ کے کبوتر ہی نہ بیمار ہوں۔ تو اس میں کیا ہے کہ چوتھے نمبر پہ ہفتے میں ایک بار کوئی بھی ہاضمے والا پانی، نارمل، زیادہ گرم نہیں، اپنے وہ دینا۔ اگر ممکن ہو تو کدو کے بیج بھی کھلائیں، یہ ہاضمے کے لیے بہت بیسٹ ہوتے ہیں، اس میں پیٹ کے کیڑے وغیرہ جو ہیں وہ بھی ختم ہو جاتے ہیں۔ متوازن خوراک دیں، مطلب گندم، چنا، باجرہ اور باقی موسم کے لحاظ سے۔ گرمیوں میں آپ سرسوں وغیرہ ٹھنڈی ہوتی ہے، سردیوں میں تل وغیرہ یا اس طرح کی یہ سورج مکھی کے بیج وغیرہ اور السی وغیرہ اس طرح کی گرم چیزیں بھی آئلی یوز کر سکتے ہیں۔ تو یہ اس موسم کے لحاظ سے اس کا یہ مطلب ہے، موسم کے لحاظ سے ہی آپ نے تازہ پانی دینا ہے، یعنی اگر گرمیاں ہیں تو تھوڑا سا مطلب نارمل ٹھنڈا ہو جائے، اور سردیاں تو اسی حساب سے نیم گرم ہو جائے۔ تو جب کسی کے کبوتروں کو پکڑ کے آئیں تو لازمی طور پہ اپنے کبوتروں سے کے پاس جانے سے پہلے اپنے ہاتھ دھو لیں، ان میں کوئی بھی وائرس وغیرہ منتقل نہ ہو۔ یہ ساری احتیاطی تدابیر میں آتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اب سب سے آخری اور سب سے مین اور لاسٹ بات کہ آپ نے کبوتروں کو دانہ دینے کے آدھا گھنٹے کے بعد ان کو پانی دینا ہے، پہلے نہیں دینا۔ یہ نہیں کرنا کہ ساتھ ہی پانی رکھ دیا یا فوراً پانی رکھ دیا۔ اگر آپ نے کہیں جانا ہے تو ایک آدھ دن کے لیے آپ نے دانہ رکھا، ساتھ ہی پانی رکھ دیا، ورنہ آدھا گھنٹہ 20 منٹ کبوتروں کو کھانے کے بعد چہل قدمی کرنے دیں، ادھر ادھر اڑنے دیں، پانی کے لیے ان کو تگ و دو کرنے دیں۔ اس سے ان کے کبوتروں کی یہ سنت نبوی بھی ہے، یہ طب نبوی میں سے میں آپ کو بات لے کے بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیز یا یہ احتیاط بھی آپ کر سکتے ہیں کہ کبوتروں کو دانہ دیا اگر آپ نے 2 بجے تو 2:30 بجے ان کو پانی رکھیں، انشاءاللہ آپ کے کبوتروں کو پیٹ کا کوئی مسئلہ نہیں آئے گا۔ اب آتے ہیں علاج کی طرف۔ بیماری میں مبتلا کبوتر یا کبوتری جس کو ابھی نئی بیماری شروع ہوئی ہے اس کا علاج میں آپ کو بتانے لگا ہوں۔ یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے، جو چیزیں میں آپ کو بتا رہا ہوں آپ نے اس سے حساب سے کرنا ہے۔ اب کچھ ایسے جو میں نیکسٹ آپ کو علاج بتاؤں گا وہ ہوگا کہ کبوتروں کو اگر ہفتہ 10 دن ہو گئے ہیں یا 15 دن ہو گئے ہیں اس کی پورٹ بند ہوئے آپ کو کافی دنوں کے بعد پتہ چلا ہے، تو اس کا علاج اسی کے مطابق اور ہوگا۔ یہ بالکل نئی بیماری ہے، ایک آدھ دن ہوا ہے، رات کو ہوا ہے، کل ہوا ہے، آج ہوا ہے، 2-3 دن، ایک دن، اگر کبوتر آپ کا پورٹ بند کے عارضے میں مبتلا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے، ایک سونف لینی ہے، اناردانہ لینا ہے، خشک پودینہ لینا ہے، سفید زیرہ لینا ہے، تمام اجزاء صرف آدھا چمچ لینے ہیں۔ یہ آپ نے اسی حساب سے نوٹ کر لینی، کم یا زیادہ نہیں کرنی۔ ان سب کو اچھی طرح رگڑ لیں ہاون دستے میں، اور 4 چنوں کے برابر پرانا گڑ لیں۔ 1 لیٹر سادہ پانی کو لے کے شام کے وقت پانی میں یہ تمام اجزاء ڈال کے رکھ دیں۔ صبح متاثرہ کبوتر کو 5 cc یہ پانی پلا کر چھوڑ دیں، ٹھیک ہے، اور کھانے میں روٹی کے بھورے دیں، ٹھیک ہو گیا۔
اب یہ جو میں نے کہا ہے نا کہ شام کو رکھنا ہے وہ پانی میں، یعنی آپ نے بھگو دینا ہے اور صبح آپ نے کبوتر کو یہ پلٹ کے دے دیں تو اور زیادہ بہتر ہے۔ پورٹ کا جب بھی مسئلہ ہوتا ہے آپ نے کوشش کرنی ہے کہ کوئی بھی میڈیسن میرے آپ نے تجویز کردہ بات پہ آپ عمل کر رہے ہیں یا کسی کے بھی جو آپ نے مطلب بات کسی کی سنی ہے یا کسی بھی استاد کی، تو آپ نے یہ کوشش کرنی ہے کہ کبوتر کو پورٹ پلٹ دینا، پورٹ صاف کر دینا۔ اس سے کیا ہوگا کہ اس کے اندر جو زہر وغیرہ یا بدبو وغیرہ بنی ہوگی وہ باہر مطلب اس سے جو بھی اس کے ظاہری بات اس کے ہاضمے کا مسئلہ ہے، جو چیزیں ہضم نہیں ہوئی وہ اس کے پورٹ میں ہوں گی، وہ باہر آ جائیں گی، تو جو نئی میڈیسن یا جو نئی کوئی بھی چیز جائے گی وہ اس کے اندر اچھی طریقے سے حل ہوگی۔ تو یہ آپ نے چیز کرنی ہے۔ آپ نے صبح اس کو وہ پانی وغیرہ دے دیا، دن کو بورے وغیرہ دینے، اور رات کو آپ نے 5 cc دودھ میں 3 قطرے شہد کے مکس کر کے پلائیں۔ 3 سے 5 دن انشاءاللہ اس سے بہتر ہوگا۔ اب کئی دوستوں کے پاس شہد نہیں ہوگا، تو یہ اپنے پاس سے میں ایک چیز بتا رہا ہوں، لیکن جو میرے پاس لکھا ہوا ہے وہ شہد ہی ہے۔ آپ اس میں دودھ اگر آپ کے پاس تو مل ہی جائے گا، تو اس میں آپ نے جو ہے شہد اس کی جگہ آپ سونف بھی استعمال کر سکتے ہیں، لیکن 90% میں آپ کو یہی کہوں گا کہ آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ کو شہد مل جائے۔ 3 قطرے اس کے ڈالیں، شہد ہاضمے کے لیے بیسٹ ہوتا ہے۔ اگر وہ نہ ملے تو پھر یہ لاسٹ ہے کہ آپ اس میں 5-7 دانے اس کے سونف کے ڈال کے 10 cc دودھ کو ابالیں، 5 cc رہ جائے اس کے اوپر سے ملائی اتار کے اس کو دے دیں۔ اچھا، اب آتے ہیں دوسرے علاج کی طرف۔ اب یہ کس کبوتر کا علاج ہے؟ یہ اس کبوتر کا علاج ہے جس کو 10 سے 15 دن ہو گئے ہیں۔ وہ جو میں نے علاج بتایا وہ 1 سے 2 دن، 3 دن، 4 دن اس طرح، ٹھیک ہے، حد 5 دن تک۔ اس سے آگے کا کوئی بھی کبوتر ہوگا آپ نے کوشش کرنی ہے اسی مطابق علاج کریں، 5 سے 10 دن تک بھی۔ لیکن اگر آپ کو لگتا ہے کہ 2 ہفتے ہو گئے ہیں یا ہفتہ ہو گیا، 10 دن ہو گئے ہیں، تو آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے سب سے پہلے کبوتر کو پلٹ لینا ہے، ٹھیک ہے، جس کا بھی پورٹ بند ہوگا، ٹھیک ہے۔ اب آپ نے سب سے پہلے کبوتر کو اچھی طرح پلٹ لیا، پھر اس کے بعد 1 گلاس سادہ پانی میں 1 چٹکی میٹھا سوڈا، صرف 1 چٹکی میٹھا سوڈا۔ اب یہ پورٹ بند ہونے کے جو میں علاج بتا رہا ہوں، اس کو سمجھنے والے یا جو استعمال کرنے والے ہیں یہ کبوتروں کو اپنی بازیوں میں بھی استعمال کر سکتے ہیں جب ان کے پورٹ کا مسئلہ ہوگا، لیکن یہ ان پہ ہے کہ وہ اس کو کس طرح یا اپنی عقل سے کیسے استعمال کرتے ہیں۔ خیر، میں ابھی چونکہ بیماریوں کے حوالے سے ہوں تو اسی پہ رہوں گا، میں انشاءاللہ کبھی پھر آپ کو بتاؤں گا کہ یہ سنبھال میں پورٹ بند کا جو علاج ہوتا ہے یا کبوتر کوئی پانی وغیرہ روک لیتا ہے تو اس پہ بھی میں انشاءاللہ ویڈیو بتاؤں گا، اور انہی میں سے آپ دیکھیں گے کہ کچھ چیزیں استعمال ہوں گی۔ آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے وہ 1 چٹکی آپ نے میٹھا سوڈا لے لیا، اس کو 1 گلاس پانی، یہ جو شیشے کا گلاس ہوتا ہے اس میں سے 10 cc آپ نے شیشے کے گلاس میں 1 چٹکی میٹھا سوڈا ڈالا، آپ نے 10 cc اس گلاس میں سے پانی لینا میٹھے سوڈے والا، اور کبوتر کو جو پہلے پلٹ کے آپ نے چھوڑا ہے 5-7 منٹ اس کو ہو چکے ہیں، اس کو آپ نے دے دینا۔ پھر آپ نے تقریباً 1 گھنٹے کے بعد اسی طرح روٹی کے بورے کھلانے۔ 1 گھنٹے کے بعد روٹی کا 1 ٹکڑا لیں جس کے 15 سے 20 بورے آپ نے کرنے، کھجور کی گٹھلی برابر دہی کا پنیر بنائیں۔ یہ میں نے کل سوگڑے والی ویڈیو میں آپ کو جو طریقہ بتایا تھا وہی بار بار وہی چیزیں استعمال ہو رہی ہیں، صرف آپ ویڈیوز کو پچھلی دیکھیں، آپ کے لیے یہ ساری بہت زیادہ مفید ثابت ہوں گی۔ کھجور کی گٹھلی کے برابر دہی کا پنیر لینا ہے، اس میں آپ نے یہ چوری بنا لینی ہے، اور ساتھ 2 عدد کالی مرچوں جن کو آپ نے کوٹ کے پاؤڈر بنایا ہوا ہونا ہے، ان میں آپ نے ان تینوں چیزوں کو مکس کر لینا، یعنی دہی کا پنیر، روٹی اور یہ جو کالی مرچیں آپ نے مکس کر کے کبوتر کو کھلا کے کھڈے میں چھوڑ دینا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد، یعنی اس کو 2 گھنٹے 1.5 گھنٹہ ہو گیا ہو، پہلے آپ نے کبوتر کو پلٹا، پھر وہ میٹھے سوڈے والا پانی دیا، پھر اس کے تھوڑی دیر کے بعد جتنا میں نے ٹائم بتایا آپ نے اس کو روٹی وغیرہ دی ہے وہ پنیر کے ساتھ، اور اس طرح سارا معاملہ کیا۔ اس کے 2-3 گھنٹے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، یا 1.5 گھنٹے کے بعد آپ دیکھیں جب تھوڑا سا اس کو ہاضمے کا سسٹم ٹھیک ہو گیا، آپ نے کیا کرنا ہے کہ 3 cc ارکے سونف لینا ہے، 3 cc ارکے گلاب لینا ہے، اور 5 cc سادہ پانی میں مکس کر کے کبوتر کو پلا کے چھوڑ دینا ہے۔ پھر رات کو کبوتر کو کالی مرچ جتنا گڑ دیں، 3 سے 5 دن یہ ہی طریقہ رکھنا ہے۔ صبح آپ نے کبوتر کو اسی طرح پلٹنا ہے، پھر اس کے بعد جو وہ ہے میٹھے سوڈے والا معاملہ وہ آپ خیر نہیں، یہاں پہ ایک چیز میں آپ کو بتاتا چلوں، یہ میٹھے سوڈے والا صرف 1 دن طریقہ استعمال کرنا ہے، کیونکہ میٹھے سوڈے سے آپ کے کبوتر کا فوراً پورٹ چل جاتا ہے۔
تو یہ میٹھا سوڈا زیادہ استعمال کریں گے تو یہ اس کے لیے پرابلم ہوگا. پہلے دن صرف پورٹ کھولنے کے لیے آپ نے میٹھا سوڈا استعمال کرنا ہے اور پھر اس کے بعد میٹھا سوڈا نہیں استعمال کرنا ہے. دوسرے دن آپ نے کبوتر کو صبح پلٹنا ہے. وہ جو چوری وغیرہ جو آپ کے پنیر کے ساتھ آپ نے بنائی ہوتی یہی چیز ہوتی ہے. جب آپ کسی کو ڈیٹیل میں بناتے ہیں تو تھوڑی بہت جو چیز رہ جاتی ہے وہ پھر آپ اس کو ریکور کر سکتے ہیں یا آپ بتا سکتے ہیں. تو ویڈیو ہی تھوڑی سی اس میں بندہ کیا بتائے, تو اس میں بندہ کتنی کوشش کرے کہ چھوٹی ویڈیو بنائے. تو اس کے لیے یہ ضروری ہوتا ہے, چونکہ یہ پورٹ بند کے اوپر میں نے مکمل یہ نہیں کیا کہ ایک ویڈیو بنائی, دوسری ویڈیو, تیسری ویڈیو, اس میں پھر فائدہ نہیں ہوتا. میں خود یوٹیوب سے کافی کچھ سیکھتا ہوں تو ان چیزوں کا پرابلم آتی ہے. تو اس کے لیے میری کوشش ہوتی ہے کہ آپ کے ساتھ جو بھی چیز شیئر کروں وہ ایک ہی ویڈیو میں ایک ہی بیماری کے 3-4 علاج ہوں, تاکہ آپ کو علیحدہ علیحدہ ڈھونڈنے نہ پڑے, یا آپ کے گھر میں سے اویلیبل ہوں, یا آپ کو میڈیکل سٹور سے مل جائیں, یا آپ کے پاس دواخانہ جو بھی آپ کے پاس نزدیک. تو یہ چیز آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ کبوتر کو صبح پلٹا, دوسرے دن روٹی کے بورے دیے, ساتھ پنیر دیا, ساتھ کالی مرچ دی, اس کے بعد وہ ارک وغیرہ دیے اور کبوتر کو سادہ پانی دے کے دن کو چھوڑ دیا. اور اسی طرح سے آپ نے پھر اس کے بعد جو یہ روٹی وغیرہ اور ارک ہے ان کو 5 دن تک آپ نے استعمال کرنا ہے. میٹھا سوڈا صرف 1 دن استعمال کرنا ہے. یہ آپ نے اپنے ذہن میں بات بٹھا لینی. اب آتے ہیں پورٹ بند کا میڈیکلی علاج. یہ جو چیزیں تھیں یہ گھر سے مل سکتی تھیں یا کہیں شاپ سے, یا یہ جو اسے کیا کہتے ہیں یہ دیسی علاج تھا, ٹھیک ہے, پنسار خانے سے جو چیزیں ملتی ہیں. اب آتے ہیں میڈیکلی جو پورٹ بند کا علاج ہے. ویسے پورٹ بند کے لیے میں نے ویڈیو بنائی ہوئی آگے, اس میں معجون بھی ہے, سارا کچھ ہے, لیکن یہ کچھ ایکسٹرا ہوتی ہیں. جب آپ کے کبوتر کو شروع میں 1 آدھ دن ہوا ہوگا تو پھر معجونیں کام کرتی ہیں, لیکن جب ہفتہ 10 دن ہو جاتے ہیں تو پھر آپ کے کبوتر کو پلٹنا پڑتا ہے, پھر اس کو میٹھے سوڈا اور ان چیزوں سے کرنا پڑتا ہے, ادروائز یہ چیزیں نہیں ہوتی. تو میٹھے سوڈے کا میں یہاں ذکر کرتا چلوں, وہ جتنی میں آنتوں میں وہ ہوگا نا کھانا پینا یا وہ جمع ہوا ہوگا, اس کو وہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ کوئی بھی ہم چیزیں ہانڈی وغیرہ جو نہ گال رہی ہو, گوشت وغیرہ, اس کو گالنے کے لیے ہم وہ ڈالتے ہیں. تو آپ نے ایک چیز ذہن میں رکھنی ہے, ایک وہ جو چٹکی ہوتی ہے نا, یعنی 2 انگلیوں والی چٹکی, شہادت اور انگوٹھے والی, وہ یوز کرنی ہے. یہ نہیں کہ 5 انگلیوں والی آپ یوز کریں اور کبوتر کا بیڑا غرق ہو جائے. 2 چٹکیوں والی انگلی آپ نے استعمال کرنی ہے, چٹکی, اور کبوتر کو وہ دے کے آپ نے چھوڑ دینا. تو وہ اس کے جتنی بھی آنتوں میں وہ ہوگی پرابلم, اس سے زیادہ استعمال نہیں کرنا, انشاءاللہ وہ کبوتر ٹھیک ہو جائے گا. اب آتے ہیں میڈیکلی جو علاج ہے, گیویسکون سیرپ ایک ملتا ہے, وہ لینا ہے. اس کے بعد فلیجل 200 mg کی 200 ملی گرام کی, ٹھیک ہے, آپ نے لینی ہے. اینروفلوکساسین, ٹھیک ہے, یہ پولٹری کے شاپ سے آپ کو ملے گا. یہ بھی سیرپ ہے. متاثرہ کبوتر کو پلٹ لیں اور پورٹ اچھی طرح صاف کر لیں. پھر کچھ دیر کے بعد 10 cc سرنج میں 5 cc گیویسکون سیرپ اور 5 cc سادہ پانی مکس کر کے پلائیں. 1 گھنٹے یہ پلا کے کبوتر کو چھوڑ دیں اور 1 گھنٹے کے بعد سادہ بورے دیں, جتنے وہ بورے کھانا چاہے. رات کو بند کرتے وقت فلیجل کا 1/4 حصہ آپ نے, جو گولی ہے فلیجل, اس کا 1/4 حصہ آپ نے کبوتر کو کھلا دے دیں. دن میں 1-2 مرتبہ اینروفلوکساسین کے 2-3 قطرے آپ نے کبوتر کے گلے میں ڈالنے ہیں. یہ 3-4 دن کا علاج ہے, اس کو آپ جاری رکھیں. انشاءاللہ آپ کا کبوتر فٹ ہوگا. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو. کوئی چیز باقی رہ جائے یا جس کی سمجھ نہ آئے وہ آپ میرے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں. تو پورٹ بند کی ایک اور ویڈیو بھی آئے گی انشاءاللہ, وہ معجون کے حوالے سے ہوگی. یہ ایک پراپر علاج ہے, اس لیے ویڈیوز تھوڑی سی لمبی ہو جاتی ہیں. کائنڈلی ان کو اپنے پاس سیو رکھیں, دوستوں کے ساتھ شیئر کریں. اب میں نے سوکڑے کی ویڈیو بنائی ہوئی ہے پچھلی, وہ بھی جا کے آپ دیکھیں. تو انشاءاللہ آپ کو اس بیماری کے حوالے سے کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو میں نے چھوڑ دی ہو. پھر بھی جو معجونوں کے حوالے سے, اب معجونیں کیا ہوتی ہیں کہ آپ بنا کے گھر میں رکھ سکتے ہیں, تو ان کا ایک علیحدہ طریقہ کار ہے, ان کا ایک علیحدہ سسٹم ہے. لیکن جو ایک ایسا معاملہ ہوتا ہے کہ آپ کے کبوتر حد سے زیادہ پورٹ بند کر رہے ہیں یا ان کا علاج نہیں ہو رہا یا ان کو 8-10 دن ہو گئے ہیں, تو پھر یہ مکمل طریقہ کار آپ کو بتانا ضروری ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ.